بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ آج بروز ہفتہ پاکستان میں 3 سوال گردش کر رہے ہیں، اور جو لوگ سیاسی معاملات میں تھوڑی دلچسپی رکھتے ہیں، یہ تینوں سوال ان کے لیے بہت عام ہیں۔ جو پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق رکھتے ہیں، ان کے ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، ان کے لیے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کی دشمنی میں کسی بھی حد تک جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ تینوں سوال بہت اہم ہیں، اور تینوں کے تینوں سوالوں کا جواب میں بھی آپ کے سامنے دینے جا رہا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا پارٹی کے اندر کوئی غدار ہے جس نے یہ میٹنگز کے راز جو ہیں اس کی ریکارڈنگ شیئر کی ہے؟ اس غدار سے متعلق کچھ ڈیٹیلز میرے پاس آئی ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کرنی ہے۔ کپتان کا ایک تگڑا وکیل ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کو اٹھانے کے لیے لوگ آئے، وہ روپوش، وہ انڈر گراؤنڈ، اس نے یہ اعلان کس بنا کے اوپر کیا ہے؟ اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں میرے پاس۔ تیسرا، کیا عارف علوی صاحب نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت، یعنی آرمی ایکٹ کے تحت جو ابھی لیجسلیشن ہوئی ہے، اس پہ سائن کر کے کسی قسم کی کوئی غداری کی ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ریز کیا گیا ہے۔ تو چیزیں میں آپ کے سامنے ریویل کر دیتا ہوں، آپ سے بات کر لیتا ہوں، ڈسکس کر لیتا ہوں، ہم خود ہی بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں جی شیر افغان مروت صاحب، انہوں نے رات کو ایک ٹویٹ کیا تھا، اور بڑا خطرناک ٹویٹ کیا تھا۔ اس خطرناک ٹویٹ میں انہوں نے تشویش کا اظہار کیا تھا، خطرے کا اظہار کیا تھا، اور خبر سنائی تھی کہ پارٹی کے اندر کچھ غدار ہیں، یہ لفظ ہے ان کے ٹویٹ کے اندر۔ اور غدار سے مراد انہوں نے کہا کہ باتوں کی لیکیج ہوئی ہے، باتیں دوسروں تک پہنچائی گئی ہیں، دوسروں میں آپ کچھ بھی لے لیں، آگے بتاؤں گا تو وہ دوسروں کا بھی اندازہ آپ کو جگہ کون ہے، تو وہ پہنچائی گئی، کوئی مول ہے پارٹی کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری لیگل ٹیم کی میٹنگ تھی زوم میں، زوم ایک سافٹ ویئر آپ کو پتہ ہی ہے، اس کی میٹنگ تھی، اور اس میٹنگ میں ہم لوگوں نے گفتگو کی تھی، اس گفتگو کی پوری ریکارڈنگ آگے پہنچا دی گئی ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ میری گفتگو بھی اس کے اندر موجود تھی۔ ساری بات ہے، جب لیگل ٹیم بات کرے تھوڑی بولڈ گفتگو بھی ہوگی، بتا رہے ہوں گے جناب کہ فلانی جگہ پہ کس بندے نے پریشر کیا ہے، کس ادارے نے کال کر کے کس جج کو روکا ہے، کس جگہ پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہاں سے کمپرومائزڈ ہوا ہے، کہاں باتیں ہوتی۔ میں بھی تو آپ سے باتیں ہی کر رہا ہوں نا بھائی۔ عامر فاروق، جسٹس عامر فاروق صاحب سے کیا بات ہوئی؟ جسٹس عامر فاروق صاحب اچانک چھٹی پہ بیمار کس خوشی میں ہو گئے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کے جو احکامات ہیں وہ اٹک جیل والے نہیں مان رہے؟ کیا وجہ ہے کہ نگران حکومت بھی انہی فیصلوں پہ عمل پیرا ہے جن فیصلوں پر سابق حکومت عمل پیرا تھی؟ یہ تمام چیزیں کون ہیں، کون سی طاقت ہے، کون سے بزرگ ہیں، کون سی ہستیاں ہیں، کون سے لوگ ہیں؟ تو ساری بات ہے، ہر ایک نے بڑی بولڈ گفتگو کی ہوگی، تو شیر افغان صاحب نے بھی کی ہوگی۔ شیر افغان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری گفتگو کی پوری ریکارڈنگ آگے پہنچائی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ کہتے ہیں کہ میری گفتگو پہنچی ہے، اب میری جان کو خطرہ لاحق ہو گیا، اور لوگ میرے پیچھے چڑھ گئے ہیں، لفظ ہے لوگ میرے پیچھے چڑھ گئے، اور وہ کہتے ہیں معاملات میرے لیے بہت خراب ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ کون ہے اندر کا بندہ جس نے لیگل ٹیم کی جو زوم کی جو میٹنگ تھی اس کی ساری خبریں دوسروں تک پہنچائی ہیں، ابھی نام نہیں بتاؤں گا، اس لیے میں روپوش ہو رہا ہوں، انڈر گراؤنڈ ہو رہا ہوں۔ اور اس ٹویٹ کے بعد تو بس پھر سوشل میڈیا تھا، پی ٹی آئی کے کارکن تھے، اور بس پھر سب تھا، ہر بندہ کسی نہ کسی کو غدار کہنا شروع ہو گیا جی۔ کوئی شاہ محمود قریشی کو غدار کہہ رہا ہے، کوئی عمر ایوب کو بنا رہا ہے غدار، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کی میں خبر آپ کو بتا رہا ہوں جی، ٹھیک ہے۔ اور ابھی جب میری کور کمیٹی کے لوگوں سے بات ہوئی تو ابھی میں اس کے متعلق بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو پوری پارٹی بکھری پڑی ہے جی اس وقت۔ یہ میں نے بتانے کا مقصد یہ کہ اس کی نشاندہی ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے جب پارٹی کی سینئر قیادت کو منظر سے غائب کیا جائے یا غائب کرنے کی کوشش کی جائے، اس کو آئسولیٹ کیا جائے، اس کو اس کی وکلا کی ٹیم سے ملنے نہ دیا جائے، اس کو اس کے ڈاکٹر تک اس کی رسائی نہ ہو، اس کو تاکہ وہ کسی قسم کی کوئی ہدایت نہ کر دے۔ بھی آگے چل کے میں نے آپ کو بہت سی چیزیں بتانی ہیں۔ تو یہ پارٹی کو جب توڑنے کا پورا مشن ہوتا ہے نا، تو اس میں یہ سارے فیکٹرز میٹر کر رہے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے فیکٹرز میٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس صورتحال میں یا تو جو شیر افغان مروت صاحب ہیں ان کو یا تو نام بتانا چاہیے، مگر پی ٹی آئی نے پریس ریلیز ضرور جاری کی ہے، انہوں نے کہا تحقیقات کا آغاز کر دیا اور بندہ بھی ہم ڈھونڈ لیں گے، مگر بہتر یہ تھا کہ مروت صاحب پارٹی کو بتاتے ہیں، نہ کہ ٹویٹ کر کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں۔ اچھا، ادھر میں نے بولا کہ جب پوری چیزیں پورے پلان کے ساتھ چل رہی ہوں، پورے پیٹرن کے ساتھ چل رہی ہوں، پورے ڈیزائن کے ساتھ چل رہی ہوں، پوری ٹائمنگ کے ساتھ چل رہی ہوں، اور لوگ بھی مشہور نہیں المشہور اس وجہ سے ہوں، تو پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ جیو نیوز، ٹھیک ہے جی، جیو نیوز نے یہ خبر چلائی کہ کور کمیٹی، اب یہ تو وکلا کی زوم میٹنگ، کور کمیٹی کی میٹنگ میں بھی پی ٹی آئی کے 2 گروپ آمنے سامنے ہوئے ہیں۔ اب جیو نیوز یہ خبر چلا رہا ہے جی۔ اچھا، ایک شاہ محمود قریشی گروپ ہے اور ایک عمر ایوب گروپ ہے۔ عمر ایوب گروپ چیئرمین شپ لینا چاہتا ہے یا جو کچھ بھی ہے، پارٹی کے معاملات سنبھالنا چاہتا ہے، بڑے
زبردست و سخت جملوں کا تبادلہ ہوا اس گروپ کے اندر. مطلب خبریں جان بوجھ کے ٹلٹ کر کے میڈیا کو دی گئیں. جیو کے بعد پھر سارے اس کو پکڑ لیتے ہیں نا کہ بھائی آپ نے اس طریقے سے لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال عمر ایوب صاحب نے اس کی تردید کی ہے. انہوں نے کہا جیو نیوز ہمیشہ پی ٹی آئی کے حوالے سے من گھڑت خبریں دے رہا ہے اور دیتا رہا ہے. عمران خان چیئرمین ہیں, انشاءاللہ چیئرمین رہیں گے, اور پارٹی میں کوئی گروپ ہے نہ کور کمیٹی اجلاس میں کسی قسم کا جھگڑا ہوا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کر کے یہی کہا ہے کہ مخالفین کو مایوس کرنے پر میں معذرت خواہ ہوں کہ مخالفین مایوس ہوئے. پی ٹی آئی متحد تھی, متحد ہے اور متحد رہے گی. اچھا, جان بوجھ کو میں اب آپ ذرا ان پوائنٹس کو ذرا غور سے سنیں. جان بوجھ کر میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے. اس سے کیا ہوگا جی؟ ورکرز میں مایوسی پھیلے گی, اس سے سپورٹرز میں, اس سے ووٹرز میں مایوسی پھیلے گی. یہ پورے پلان کے ساتھ ہو رہا ہے. اور میں نے کوشش کی جی کور کمیٹی کے لوگوں سے بات کرنے کی. 2 افراد سے میری بات بھی, انہوں نے کہا صرف اور صرف یہ پروپیگنڈا ہے, ایسی کوئی بھی بحث نہیں. سوال جواب ضرور ہوئے مگر اس حد تک کوئی شدت میں سخت جملوں کا تبادلہ خیال کوئی کیا نہیں کرا, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ پورا پلان ہے جی, جس کا اب ایک نیکسٹ فیز آ چکا ہے. پہلے فیز میں پوری پارٹی کو گندا کرنا, دوسرے فیز میں پارٹی کی ٹاپ قیادت سے نیچے کی قیادت کو اندر کرنا یا مفرور کرنا یا ان کے چھاپے ڈالنا, یہ خوف و ہراس پھیلانا, پی ٹی آئی کے جھنڈا تک اٹھانے پر پابندی, پی ٹی آئی کا نام لینے والوں تک پر پابندی, پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے تک پہ پابندی. اس کے بعد عمران خان صاحب کو اندر کرنا, وہ تیسرا سٹیپ تھا. اس کے بعد اب یہ چوتھا سٹیپ ہے جس میں پارٹی کی جو اس کے بعد کی جو قیادت جس نے سنبھالی ہے اس کو توڑ پھوڑ کرے. ابھی 5واں سٹیپ بھی ہے جی, اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں, جو ان کی لیگل ٹیم ہے, اس کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. یہ بہت باریک گیم ہے, میں آپ کو بتا دوں, کنونس کروں گا. میں نے کہا تھا ایویڈنس کے ساتھ بات کروں گا, باتیں اسی طرح ہی اچھی لگتی ہیں کہ جو کنونس ہو رہی ہوں. تو عمران خان صاحب نے کے وکیل ہیں, انہوں نے رات کو بھی ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کل رات بھی جیل حکام سے رابطہ کیا گیا اور کہا گیا کہ پلیز ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کرا دیں عمران خان صاحب کی, بشرا بی بی سے اور وکلا کی اجازت دی جائے ملاقات کرنے کی, مگر وہاں سے واضح انکار آیا. منگل کو انہوں نے کہا بیگم صاحبہ, اور جمعرات کو کوئی وکیل مل سکتا ہے, کوئی ایک وکیل مل سکتا ہے. حالانکہ جیل مینول کے مطابق 6 دن ملاقات میں کسی نہ کسی کی ملاقات ہو سکتی ہے. لیکن اس لیے اسی لیے ملاقات نہیں کرائی جا رہی. وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب صورتحال کو دیکھیں گے, ان تک بات پہنچے گی کہ جی کو بھی پارٹی کے اندر یہ اس وقت معاملات چل رہے ہیں, اس کو کس طریقے سے چلنا ہے, تو وہ کوئی ڈائریکشن دیں گے. تو ڈائریکشن لیس پارٹی کو کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, اور پورا بلیک آؤٹ کرنا شرط ہے عمران خان صاحب سے, تاکہ جو مرضی جس قسم کے کوئی فیصلے کر لے یا وہ بات کرے, اس طرح کی خبریں چلوائی جائیں. یہ سب ہے نا, تو اس سے پہلے اچھی خاصی ٹوٹ پھوٹ ہو چکے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ بنانا چاہ رہے ہیں. جو عوام اور پی ٹی آئی کے اندر جو ایک ربط بنا ہوا ہے نا, دل اور دھڑکن والا, اس کو بریک کرنا ہے. یہ اس کا 5واں سٹیپ ہے. اس لیے میں نے آپ کو کہا بہت احتیاط اور غور سے سنیے گا. اور جیسے عمران خان صاحب نے کوئی بات کر دی تو عمران خان صاحب کے فیصلے کے بغیر کس قسم کے فیصلے ہو جائیں تاکہ معاملات خراب طریقے سے نظر آنا شروع کرے. تو یہ پورا پلان ہے جس کو اس طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے. ایک اور بیانیہ بنایا جا رہا ہے, وہ ہے صدر مملکت عارف علوی صاحب سے متعلق, کہ عارف علوی صاحب نے آرمی ایکٹ کے تحت جو قانون بنا تھا نا, اس میں دستخط کر دیے ہیں, اور اس میں آفیشل سیکریٹ ایکٹ بھی شامل ہے. 30 دن کے اندر اس میں فیصلہ کرنا ہے. تو عمران خان صاحب سیفر کے معاملے میں شاید آرمی آفیشل سیکریٹ ایکٹ کہتے ہیں. مجھے تو سیفر میں کوئی ایسی بات نہیں کہ قومی راز کھولا گیا ہے. مجھے کیوں نہیں لگا ابھی تک بھائی, کیا امریکہ نہیں چاہے گا پاکستان میں اپنی مرضی کی حکومت؟ کیا ماضی میں امریکہ کی مرضی سے حکومتیں نہیں ہوئیں؟ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو مجھے اور آپ سے چھپی ہوئی ہے؟ کیا میمو گیٹ میں کچھ چیزیں سامنے نظر نہیں آئیں؟ مجھے یہ بتا دینا, کیا امریکہ ماضی میں پاکستان کی حکومتوں سے متنفر اور ان سے پیار نہیں کرتا رہا؟ مجھے بتا دیں, بھٹو کی باری امریکہ خوش تھا؟ ضیاء الحق کی باری امریکہ خوش تھا؟ مجھے بتا دیں, بے نظیر کے پہلے دور کی باری امریکہ خوش تھا؟ نواز شریف صاحب کے ایٹمی دھماکے کرا دے امریکہ خوش تھا؟ بھائی امریکہ بولے گا کہ میں خوش نہیں ہوں؟ کیا امریکہ نے سازشیں نہیں کی؟ کیا پاکستان میں ڈرون حملے نہیں کیے؟ کیا اسامہ بن لادن کا آپریشن امریکہ نے نہیں کیا؟ یہ خوش ہو کے کیے؟ تو اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ امریکہ نے کہا کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد ہو جائے؟ مجھے تو اس میں کوئی بات نہیں لگی, چھمبے والی حیرانگی والی بات کوئی نہیں لگی.
کوئی چمبے والی بات نہیں ہے، یہ تو سب امریکہ کا ازل کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عارف علوی صاحب نے شاید کچھ ایسا کر دیا ہے، 30 دن میں فیصلہ بھی ہونا ہے، قومی راز افشا کرنے پہ عمران خان صاحب اس کے اندر آ سکتے ہیں، 10-14 سال پتہ نہیں کون سی سزائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ صدر اگر دستخط نہ کرتے اور قانون واپس کر دیتے تو بہتر تھا۔ اچھا آپ کہتے ہیں میں مان لیتا ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے فیڈ بیک میں بتائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔